کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ وقت ایک سیدھا راستہ ہے، یا کبھی کبھی یہ راستہ گھوم کر واپس اسی جگہ لے آتا ہے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا؟ یہ کہانی ہے ایک قاتل کی، لیکن صرف قاتل نہیں، یہ کہانی ہے دماغ کے دھوکے، وقت کے جھوٹ اور ایک سانپ کے سائے کی، جس کا سچ جان کر آپ بھی اپنی حفاظت پر شک کریں گے۔ لاہور کے پرانے علاقے انارکلی میں ایک پرانی حویلی تھی، قاسم منزل، 1947 سے کھڑی، لیکن اب ویرانی کا عالم تھا۔ پھر بھی ایک رات وہاں سے چیخوں کی آواز آئی، پولیس نے داخل دی اور اندر سے ایک عورت کی لاش ملی۔ افسانہ ملک، ایک مشہور جرنلسٹ، لاش کے پاس ایک ڈائری ملی تھی جس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کیس کو سلجھانے کے لیے بلایا گیا ڈیٹیکٹیو ریحان، جو اپنی تحقیقات اور ٹھنڈے مزاج کے لیے مشہور تھا۔ جب ریحان حویلی پہنچا، اس نے سب سے پہلے ڈائری کو غور سے دیکھا۔ افسانہ کی لکھائی میں ڈر سا تھا، جیسے کسی کا سایہ اس پر تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ایک پرانی تصویر ملتی ہے جس میں افسانہ کسی آدمی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ تصویر 1954 کی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ افسانہ تو صرف 35 سال کی تھی، تو تصویر میں وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ریحان نے فورینسک سے تصویر کی ایج ویریفائی کروائی، تصویر اصل تھی۔ اب ریحان کا شک کسی انسان پر نہیں، وقت پر ہونے لگتا ہے۔ ریحان جب افسانہ کے ریسرچ پیپرز دیکھتا ہے تو اسے ایک نام بار بار ملتا ہے، ڈاکٹر اسد قریشی، ایک سائیکیٹرسٹ جو 30 سال پہلے مینٹل اسائلم میں کام کرتا ہے۔ جب ریحان نے انکوائری کی تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اسد کی موت کا سرٹیفکیٹ 1995 کا بنا ہوا ہے، کہ 3 دن پہلے اسے کسی نے بازار میں دیکھا تھا، وہ بھی بالکل ویسا ہی جیسے 30 سال پہلے دکھتا تھا۔ افسانہ نے اپنی ڈائری میں ایک اور نام لکھا ہوتا ہے، سانپ کا سایہ۔ ریحان پہلے اسے میٹافور سمجھتا ہے۔ پھر اسے ایک عورت ملتی ہے، فیروزہ بی بی، جو حویلی کے پاس رہ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، صاحب یہ کوئی عام قتل نہیں، یہاں ایک بھوت ہے جس کا چہرہ انسانوں جیسا ہے لیکن روح سانپ کی ہے۔ ریحان ہنس دیتا ہے، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ افسانہ کی لاش کے گرد سکن کے اوپر ہلکی سانپ کی طرح کا نقش تھا۔ پوسٹ مارٹم میں اسے کوئی زہر نہیں ملا تھا، لیکن اس کا دل خوف سے پھٹ گیا تھا۔ ریحان ایک رات حویلی میں تنہا رکتا ہے، رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں جب اسے نیچے سے آواز آئی۔ وہ آہستہ سے جاتا ہے اور دیکھتا ہے ڈاکٹر اسد زندہ ہے، بالکل ویسا ہی دکھتا ہے جیسے پرانی تصویر میں تھا۔ ٹویسٹ نمبر 3، ڈاکٹر اسد ایک انسان نہیں، وہ ایک ہائپو تھراپسٹ تھا جو لوگوں کے ذہن میں ایسی تصویریں ڈال دیتا کہ وہ اپنی مرضی کے حساب لگاتا۔ افسانہ اس راز کو کھول رہی تھی۔ ریحان اسے گرفتار کرنے جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسد اس پر آنکھوں سے ہپنوسس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس کی ماں کی موت یاد دلاتا ہے۔ ریحان کا ذہن جھٹکے سے ہل جاتا ہے، مگر وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک لگتا ہے۔ ایک دن فورینسک رپورٹ آتی ہے کہ انگلیوں پر ریحان کے DNA کے نشان ہوتے ہیں۔ پولیس ریحان کو گرفتار کرتی ہے، اور یہاں آتا ہے آخری اور سب سے بڑا ٹویسٹ۔ ریحان کوئی اصلی ڈیٹیکٹیو نہیں تھا، وہ خود ایک پیشنٹ تھا، ڈاکٹر اسد کا، جو 20 سال پہلے مینٹل اسائلم میں۔ ریحان کے ذہن میں یہ بھر دیا گیا تھا کہ وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے، جبکہ اصل میں ریحان نے افسانہ کو قتل کیا تھا۔ جب افسانہ ریحان کا راز جان چکی، کچھ راز ہوتے ہیں جو صرف قبر تک جانے چاہیے، لیکن جب کوئی زندہ آدمی اپنے آپ کو مردہ سمجھنے لگے تو قتل بھی سچ لگتا ہے اور حقیقت بھی جھوٹ۔ دماغ کا جادو حقیقت کو مٹا کر اپنی کہانی لکھنے لگے تو قاتل بھی بے قصور لگتا ہے اور بے قصور بھی قاتل۔ آپ دیکھ رہے تھے کھوجی کہانیاں۔ اگر آپ کو کہانی نے جھٹکا دیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا راز شاید آپ کے آس پاس چھپا ہو۔